آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزول قرآن۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے آپ سب کو پسند آئی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن نزول کا مطلب اور اس کی اہمیت۔ نزول قرآن کی ابتدا عرب معاشرہ جہالت میں تھا۔ بدعمالیہ عام اللہ نے نبی کریم کو انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور حضرت ورقہ بن نوفل سے ملاقات کروائی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے نزول قرآن کا مرحلہ وار عمل ہے۔ 23 سال میں قرآن کا نزول ہونا۔ قرآن یکدم نازل نہیں ہوا بلکہ مختلف اوقات میں حالات کے مطابق نازل ہوا۔ 2 بڑے ادوار، مکی دور 13 سال، زیادہ تر عقائد، آخرت اور صبر پر آیت نازل ہوئی۔ مدنی دور 10 سال، زیادہ تر شریعت، قوانین اور معاشرتی احکام نازل ہوئے۔ نزول قرآن کے اسباب، مختلف حالات میں رہنمائی کے لیے آیات نازل ہوتی تھی۔ سوالات کے جوابات کے طور پر بعض آیت نازل ہوئی۔ جنگوں، معاہدوں اور سیاسی حالات کے مطابق ہدایات نازل ہوئی۔ قرآن کے نزول کی حکمت ہے۔ تدریجی نزول کیوں؟ قرآن لوگوں کو آسانی سے قبول کرنے کا موقع ملا۔ اسلامی احکام آہستہ آہستہ نافذ کیے گئے تاکہ لوگ عادی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تربیت دینے کے لیے نزول قرآن کا طریقہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ کبھی وحی خواب کی صورت میں آتی، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جاتی۔ کبھی وحی شدید کیفیت میں نازل ہوتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا بوجھ محسوس ہوتا۔ قرآن کا جمع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو قرآن لکھواتے تھے۔ حفاظ صحابہ کرام زبانی یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، جنگ جمل میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کو تحریری شکل میں جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت عثمان کا دور، مختلف علاقوں میں قرآن مجید کے مختلف لہجے تھے، اس لیے حضرت عثمان نے ایک مستند نسخہ کو تیار کروایا۔ تمام مسلمانوں کو ایک ہی لہجے پر اکٹھا کیا گیا تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ خود قرآن کریم کی حفاظت کرے گا۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن عمل کے لیے نازل، صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ نزول قرآن کا توحید، عبادت، اخلاقیات، عدل اور محبت کا درس دیتا ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں اختتام پر یہی کہوں گا کہ نزول قرآن کس طرح نازل ہوا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں ناظرین آپ سب کو تلقین کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔